یزدان ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ آخر قسمت کی یہ کیسی ستم ظرفی تھی کہ اس کی محبت ہی اس کی ماں کی قاتل کی بیٹی نکلی۔ اس کو اپنی قسمت سے ہمیشہ ایک ہی گلہ رہتا تھا کہ اس کو کبھی کوئی خوشی مکمل نہیں ملی تھی۔ ماں اور باپ دونوں کا پیار ہی ادھورا ملا اور وہ بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد اس کو لٹل فیری ملی۔ الینا کے ملنے کے بعد یزدان کو لگا کہ اس کی زندگی بدل گئی ہے اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے، لیکن اب یہ سب کیا تھا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو برباد کر دے۔ آخر کیوں میں ہی؟ یزدان چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا اس کی سننے والا۔ نہیں نہیں، میں اپنی ماں کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ یکدم یزدان کے کانوں میں چیخیں گونجنے لگی۔ جب یزدان کی ماں تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور وہ بے بس اپنی ماں کا سر اپنی گود میں رکھا ان کے لیے رو رہا تھا، کیسے آخر کیسے بھول سکتا تھا وہ تکلیف بھری رات؟ اس کی ماں نے درد کو سہتے سہتے اپنی جان کی بازی ہاری تھی۔ تم نے اب تک میرا پیار دیکھا ہے نا لٹل فیری، اب تم میری طرف سے ملی ہوئی اذیتیں برداشت کرو گی۔ بالکل ویسے میں بھی تمہیں تڑپاؤں گا جس طرح تمہارے باپ نے میری ماں کو تڑپایا تھا۔ یزدان یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک بے قصور کو سزا دے رہا ہے۔ آخر اس میں الینا کا کیا قصور تھا؟ وہ یہ سوچ نہیں پایا کیونکہ وہ اس وقت دل سے نہیں دماغ سے سوچ رہا تھا۔ وہ الینا کو اپنی لٹل فیری کے طور پر نہیں بلکہ اپنے ماں کے قاتل کی بیٹی سمجھ رہا تھا، اور اسی سب میں وہ اپنا نقصان کرنے جا رہا ہے۔ یہ وہ نہیں جانتا تھا، اگر جان جاتا تو بالکل بھی ایسی بات نہ کرتا، بلکہ سوچ بھی نہیں پایا اپنی لٹل فیری کو نقصان پہنچانے کے بارے میں۔ یزدان اپنا ٹوٹا بکھرا ہوا وجود لے کر رات کے 2 بجے گھر کے اندر داخل ہوا اور لانچ میں صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ وہ اس وقت بالکل بھی الینا کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ سو رہی ہوگی، الینا جو یزدان کی فکر میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ الینا نے کئی بار یزدان کا فون بھی ٹرائی کیا، لیکن یزدان کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس وقت الینا اپنے بیڈ پر بیٹھی یزدان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ الینا نے آج سوچا تھا کہ جب یزدان گھر آئے گا تو اس کو سرپرائز دوں گی اور اس سے اپنا اظہار محبت بھی کروں گی، لیکن الینا آنے والے وقت سے انجان اپنی سوچوں میں گم تھی۔ الینا کو پیاس لگی تو اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، لیکن وہاں پہ جگ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور پانی پینے کے لیے نیچے کی طرف جانے لگی۔ جب وہ لان سے گزرنے لگی تو اس کو صوفے پر یزدان نظر آیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی کہ یزدان اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا۔ الینا یزدان کے پاس آئی اور کہا کہ دان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اوپر کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ آپ کو پتا ہے نا میں کب سے آپ کا فون ٹرائی کر رہی تھی، آپ نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ مجھے آپ کی کتنی فکر ہو رہی تھی دان۔ یزدان جو صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا، الینا کی آواز سن کر اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر الینا کی طرف دیکھا۔ یزدان کو اس وقت اپنی ماں کی تکلیف بھری چیخیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ الینا کو دیکھ کر یکدم اس کو راجا کی یاد آئی کہ وہ قاتل کی بیٹی ہے۔ وہ یکدم اٹھا اور الینا کے ہاتھ میں جو شیشے کا جگ تھا اس سے لے کر زمین پر پٹک دیا اور اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر الینا کا ہاتھ کٹ کر دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ الینا کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اگلے ہی پل لانچ میں الینا کی چیخیں گونجنے لگی جو یزدان کے دل کو بے چین کر گئی، لیکن اپنے دل کو روکا اور کمرے کی طرف چلا گیا اور الینا صوفے پر بیٹھ کر شدت سے رونے لگی۔ اسے وہ وقت جب 2 ملاقاتوں میں اسے ذرا سی کھروچ لگی تھی اور یزدان نے اس کی ڈریسنگ کی تھی۔ الینا کو لگا کہ یزدان ابھی اس کو منانے آئے گا اور اس کو کہے گا کہ سوری لٹل فیری، غلطی سے ہو گیا، اور اس کی ڈریسنگ کرے گا، لیکن یہ الینا کی سوچ تھی۔ یزدان جب اپنے روم میں چلا گیا
تو اس کے بعد علینا نے اس کو دیکھا تک نہیں۔ علینا شاکڈ تھی کہ یہ زادن جو اس کو ایک خروچ بھی نہیں لگنے دیتا تھا وہ اس کو چوٹ دے کر چلا گیا۔ تو وہیں صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ